الصلاة خیر من النوم۔ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، تم جہاں سے وحی لے کر کے آتے ہو ہمارے پاس، تو وہاں سے ہم تک آنے میں اور وہاں پھر جانے میں تمہیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا کتنی دیر میں آ جاتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا جو صافہ ہے، اس کے جو پیچ ہیں، ان کو آپ جتنی دیر میں کھول کر کے باندھیں گے، اتنی دیر میں وہاں سے یہاں آ کر کے چکر لگا لوں گا، جہاں سے وہی آتی ہے۔ سن لو، کوئی بولنا مت تم، یہاں تک تو ٹھیک ہے، آگے اس میں گڑبڑ ہے نا بات۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضور نے صافہ کھول کر کے باندھنا شروع کیا۔ حضرت جبرائیل امین جو تھے وہ گئے اور لوٹ کر کے آ گئے، تو اور لوٹ کر کے آئے، حضور نے فرمایا تھا کہ وہاں ایک پردہ پڑا رہتا ہے، تم اس پردے کو اٹھا کر کے دیکھنا کہ جہاں سے تم وحی لاتے ہو وہاں ہے کیا۔ انہوں نے پردہ اٹھا کر کے دیکھا تو جہاں سے وحی لاتے تھے وہاں پر بھی حضور ہی پگڑی باندھ رہے تھے۔ یعنی جہاں سے وحی لا رہے تھے، پردہ اٹھا کر کے دیکھا تو حضور وہاں صافہ باندھ رہے تھے، اور جب حضور کے پاس آئے مدینہ شریف میں تو یہاں بھی صافہ باندھ رہے تھے۔ تو کہا یا رسول اللہ، یہ وہاں بھی آپ ہیں یہاں بھی آپ ہیں، تو مجھے دوڑایا کیوں جاتا ہے؟ یہ واقعہ کسی میلاد خواہ نے بیان کر دیا۔ حضرت سے سوال کیا گیا۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کی توحید پرستی، اس میں اصل میں ایک شبہ ہوتا ہے، بلکہ پورا شبہ ہوتا ہے کہ حضور ہی خدا ہے، کہ بھائی جہاں سے لا رہے ہیں وہاں بھی حضور، اور جہاں آ رہی ہے وہاں بھی حضور۔ تو اس میں حضور کے خدا ہونے کا ایک شبہ اور شک پیدا ہوا کہ حضور ہی وہی بھیجنے والے ہیں اور حضور ہی وہی پانے والے ہیں۔ تو وہی عاشق رسول، وہی دیوانہ مصطفیٰ کہ جس کی بوٹی بوٹی عاشق رسول تھی، اس کے بدن کے خون کی ایک ایک بوند عشق رسول کا ایک بڑا سرمایہ تھی، جس کے بدن کا ایک ایک بال عشق رسول کا مظاہرہ کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کسی کو توحید کے عقیدے میں شبہ ہو سکتا ہے، تو فوراً جواب میں فرمایا، جواب لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ یہ عقیدہ کسی جھوٹے کاذب کا، یہ واقعہ جو ہے یہ کسی جھوٹے مکار کاذب کا گڑھا ہوا ہے، اس کا ظاہر کفر ہے۔ حضور کو سب کچھ مانا جائے گا، لیکن معاذ اللہ خدا کے برابر تھوڑی مان لیا جائے گا، نہ خدا مان لیا پھر تو بات ہی خراب ہوگی۔ عقیدہ توحید جو ہے وہ تو لازم ہے۔ تو حالات نے بلا دریغ، قصہ مختصر یہ کہ بلا دریغ اس عقیدے کے اس واقعے کے ظاہر کو کفر کہہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جناب والا یہ بھی کہہ دیا کہ یہ واقعہ گڑھا ہوا ہے، مطلب ایک ذہن دے دیا کہ اللہ والوں کی تعریفیں ہوں، حضور کی تعریفیں ہوں، اس انداز سے ہوں کہ عقیدہ توحید جو مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے اس میں کوئی خلل اور شبہ اور شک پیدا نہ ہونے پائے۔ سمجھے آپ؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور اس قسم کے واقعات بہت سارے کچھ لوگ یہ میلاد والے ہیں یا مطلب کہیں کہیں یہ تقریریں کرنے والے ہیں، یہ لوگ ایسے واقعات کافی بیان کر دیتے ہیں کہ جن کا کتابوں میں کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سمجھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں خود تو عمل نہیں کر سکا، کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا، ورنہ یہ مولوی لائن جو ہے اس میں ہی میرا مشورہ تو یہ رہتا ہے کہ مولانا لوگ جو ہیں، عالم لوگ تقریریں کریں، چاہے امامت کریں،
چاہے مدرسوں میں پڑھائیں یا جو بھی اسٹیج پر آئیں، کوئی کام کریں اس سے پہلے کم از کم 1-2 سال تک مجاہدہ کرنا چاہیے۔ مجاہدے کے معنی ہوتے ہیں نفس کو مارنا۔ نفس مارے ہوئے آدمی جب پبلک کے سامنے آتا ہے تو اس کی شان ہی اور ہوتی ہے، سمجھے، پھر وہ مخلص ہوتا ہے، اس سے پرواہ کچھ نہیں ہوتی، نہ پیسے کی، نہ عزت کی، نہ شہرت کی، نہ مقبولیت کی، نہ واہوائی کی، نہ داد کی، نہ تحسین کی، نہ نعروں کی، نہ نوٹوں کی، نہ ووٹوں کی، نہ خوشی کی، نہ ناراضی کی، کون ناراض ہوگا کون راضی ہوگا، پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، نعرہ لگے گا کہ نہیں لگے گا، استقبال ہوگا کہ نہیں ہوگا، داد ملے گی کہ نہیں ملے گی، تعریفیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، واہوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، غریب رہیں گے کہ مالدار رہیں گے، ان سب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اسے اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی، اس کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مخلص ہوتا ہے، اور جو بھی کرتا ہے وہ خدا رسول کے لیے کرتا ہے۔ نفس کو مار لے آدمی۔ خود اعلیٰ حضرت کا بھی اس پر عمل تھا، پورے طور پر نفس انہوں نے اتنا مار لیا تھا اپنا، نفس کا ان کو بالکل بے نفس تھے قطعی۔ ایک ربائی ہے ان کی فارسی زبان کی، کہتے ہیں نمرہ سید صاحب آ جائیں بڑے دور کے لوگ آگئے، دلاری مراد آباد کے ہیں، بہت قابل سید عالم صاحب ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں نمرہ نوش دے تیسی، نمرہ نیش دے تان، نمرہ گنج بمدے، نمرا ہوش بمدھے، نمرا گوش زمے، منمو کنج خمولے کہ نہ گنجت دروے، جز منو چند کتابے و دواتو قلمے۔ اس کا کلام ہے اعلیٰ حضرت، فارسی کلام۔ نمرا گوش بمدھے، نمرا ہوش زمے، کوئی میری تعریف کر رہا ہے، مجھے وہ تعریفیں سننے کے لیے میری کان کو فرصت ہی نہیں ہے۔ نمرا ہوش زمے، کون میری زم کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، مجھے برائی سننے کا ہوش ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون مجھے اچھا کہہ رہا ہے کون مجھے برا کہہ رہا ہے۔ سمجھا؟ منمو کنج خمولے کہ نہ گنجت دروے، میں ہوں اور ایک بانس کا جھونپڑا ہو، ایک کچا سا مکان، اور اس کے اندر منمو کنج خمولے کے نہ گنجت دروے، جز منو چند کتابیں و دوات و قلمیں، بس میں ہوں اور ایک قلم رکھا ہو، ایک دوات رکھی ہو، کچھ کتابیں رکھی ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھا؟ اور بریلی شریف میں جسولی کا اپنے دادا جان کا مکان جہاں پیدا ہوئے تھے اس کو چھوڑ کے سوداگری محلے میں تشریف لے آئے تھے جہاں آپ مدار ہے۔ پرانا مکان جسولی میں اب بھی جہاں پیدا ہوئے تھے اعلیٰ، تو وہاں پر ان کا جو دور تھا اس دور میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے، لیکن وہ ملاقات کرنے کا ان کا ٹائم تھا۔ عام طور سے عصر مغرب کے درمیان لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، اس کے علاوہ ملاقات نہیں کرتے تھے کوئی صاحب بھی آئے، بڑا ہو چھوٹا ہو غریب ہو مالدار ہو، یہ کچھ نہیں کوئی سیٹھ جی آ گئے تو ان کے لیے نکل کے باہر آ گئے، نہ کچھ نہیں۔ جو ٹائم تھا ملاقات کا، غریب آئے تو مالدار آئے تو اپنے آئے تو بیگانے آئے تو جس وقت ملاقات کرنا ہوتی تھی اسی ٹائم کرتے تھے۔ عصر مغرب کے درمیان بیٹھ کے ملاقات مسجد میں ہوتی تھی، اور اسی درمیان میں وہ جو مفتی لوگ ان کے انڈر میں رہ کر کے فتوے لکھتے تھے، ان کے فتوے سن کر کے ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ تو یہ اس وقت آج کی اس گفتگو میں اس تقریر میں ایک پیغام لے کے جاؤ، سمجھے آپ؟ ایک میسج میں پہنچانا چاہتا ہوں اپنی پوری جماعت کے لیے، عوام خواص سب کے لیے، خود اپنے لیے، کہ کبھی بھی اپنی تعریفوں واہوائی کے اوپر مت جاؤ۔ یہ تعریفیں سب دنیا تک زمین کے اوپر رہتی ہیں، ناموری کے لیے نہیں، تقریریں ہوں، تحریریں ہوں، لکھنا ہو، پڑھنا ہو، امامت ہو، مدرسی ہو،
بچوں کو پڑھانا ہو، چندہ دینا ہو، مسجدیں بنوانا ہو، مدرسے چلانا ہو، دین کا کوئی بھی کام ہو، سب کے اندر یہ نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں گے، واہوائی ہوگی، ناموری ہوگی، چرچا ہوگا، ایسا کلام پڑھوں گا، ایسی شاعری پڑھوں گا، ایسی آواز نکالوں گا کہ لوگ جھوم کر رہ جائیں گے۔ ارے جب اللہ جھمائے گا تو لوگ جھوم جائیں گے۔ جو کچھ نکلے دل سے نکلے، دل کے اوپر جاتے ہیں۔ سب لوگ جو کرتے ہیں یہ الٹی سیدھی باتیں تقریروں میں کرتے ہیں، غلط طرح روایتیں سناتے ہیں۔ بات کیا ہے کہ تقریر جم جائے، جمانے کا چکر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کی، دیکھیں آپ اللہ کی شان دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے کبھی عام طور سے جلسوں میں جاتے ہی نہیں تھے۔ شروع میں کچھ جلسوں میں گئے، بعد میں جلسے چھوڑ دیے تھے، پراؤں میں نہیں جاتے۔ سال میں صرف 2 تقریریں کرتے تھے، ایک ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اپنے گھر پر میلاد شریف میں، ایک تقریر سال میں 1 مرتبہ بریلی پرانے شہر کی مرزائی مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد، مسجد اب بھی ہے وہ، اکبر بادشاہ کے زمانے کی بنی ہوئی مرزائی مسجد پرانے شہر میں ہے، سال میں 1 مرتبہ۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ ایک بیان اپنے پیر و مرشد سیدنا آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریب میں تقریر فرماتے تھے، پھر کہیں نہیں جاتے۔ اگر وہ تقریر کرتے تو یہ 1200 کتابیں لکھ کر کہاں دے جاتے ہوئے۔ نعتیں صرف لکھی ہیں، پڑھی کبھی نہیں۔ کسی جلسے، کسی مشاعرے میں کبھی اپنے منہ سے ان کے نعت شریف پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، میں نے تو کہیں سنا نہیں، لکھی بس۔ اب دیکھو جب بندہ خدا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ کام دیکھو کہ جس شخص نے اپنی نعت کبھی اپنے منہ سے پڑھی نہیں، تقریروں میں عام طور سے جلسوں میں شرکت نہیں فرمائی، آج اس کے نام پہ دنیا میں ہزاروں جلسے ہو رہے ہیں۔ ہزاروں جلسے، اور نعتوں کا یہ عالم ہو گیا کہ ریڈیو اسٹیشنوں پر ان کی نعتیں چھا گئی، سمجھے آپ، بڑے بڑے تدوین لکھنے والے، بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ، سمجھے آپ، کلام پڑھنے والے، سب کے دلوں پر ایسی چھا گئی کہ جدھر دیکھو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بریلی شریف میں عرس میں آپ جائیے تو بریلی کی گلیاں خود بتا دیں گی کہ اعلیٰ حضرت بریلی میں پیدا ضرور ہوئے تھے۔ عرس کے موقع پر آپ گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھیں گے لوگوں کو تو بریلی کی گلیاں بتا دیں گی کہ مولانا احمد رضا خان اب بریلی میں نہیں ہے بلکہ تمام دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر، قاہرہ میں، مصر میں قاہرہ جو ہے شہر، سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے وہاں پر، جس کو الجامعۃ الازہر کہتے ہیں، ازہر یونیورسٹی۔ اس کے ایک دینی دینیات کے ایک پروفیسر نے اعلیٰ حضرت کا یہ سلام جو ہے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، اس کی عربی کری، اس کو عربی میں کیا۔ آپ تو وہاں پڑھے ہیں نا۔ اتفاق کی بات، جامعہ ازہر کے فارغ سید صاحب بھی یہاں تشریف فرما، اور بھی ازہری لوگ اپنے تاج و شریعہ بھی وہاں پڑھے تھے کسی زمانے میں۔ ہم چھوٹے تھے اس ٹائم، سنا تھا ہم نے کہ بریلی کے بڑے مول صاحب کے نواسے مصر میں پڑھتے، سنتے تھے ہم۔ تو وہاں کے ایک پروفیسر نے عربی، یعنی عربی سے اردو تو سب جگہ ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کے کلام کی وہ شان ہے کہ عرب لوگ ان کی اردو کو عربی میں کر رہے ہیں تاکہ عربوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اعلیٰ حضرت کیا کیا۔
کل شریف کا ٹائم قریب ہے. کیا ہو گیا؟ اور جلدی انشاءاللہ فاتحہ ہی پڑھ لی جائے گی. تو کل ملا کر کے بات یہ تھی کہ صرف عقیدہ توحید نہیں، صرف عقیدہ رسالت نہیں، صرف کسی ایک چیز پر نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے دور میں جتنے بھی اسلام کے خلاف جتنے بھی فتنے تھے، سائنس والوں نے، یہ سائنس جو ہوتی ہے جدید ٹیکنالوجی، اس کے ایک بہت بڑے ماہر کوئی تھے انگریز، انہوں نے دعویٰ کیا اور چھاپ بھی دیا اخبار میں اس زمانے میں کسی انگریز نے کہ فلاں فلاں تاریخ کو یہ ہوگا، فلاں فلاں تارے ٹکرائیں گے اور اس سے زمین یہ کیا کیا ہوگا، ہلے گی، یہ بڑا بوال ہوگا، بہت لوگ مریں گے، بہت تباہی آئے گی. اس نے حساب سے نکالا، حساب ہوتا ہے کچھ نجوم کا حساب، ستاروں کا حساب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے حساب نکال کر کے لکھ کر کے اور اخباروں میں ڈال دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں تارہ فلاں تارے سے ٹکرائے گا اور ایک قیامت کا سا عالم دنیا میں ہوگا. حالت کے سامنے پیش کیا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ مولانا ہے، مولانا. اعلیٰ حضرت نے سائنس والے کی ایسی خبر لی کہ اسی سائنس کے اصولوں سے، انہی کے فارمولوں سے، انہی کے قواعد سے، انہی کے بنائے ہوئے قانونوں کے ذریعے سے اس زمانے میں مولانا احمد رضا خان نے اس کے اصولوں کے ذریعے سے ثابت کر کے دکھایا کہ یہ جھوٹی خبر ہے، ایسا قطعی نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اعلیٰ حضرت. لوگ ڈر رہے تھے، یعنی انہی کے اصولوں سے، جو سائنس کے جو اصول ہوتے ہیں نا، فارمولے جو ان کے قوانین ہیں، انہی کی روشنی میں کہ دیکھو تمہاری قانون یہ کہنا ہے، اس طریقے سے یہ وہ حساب کتاب بنا کر کے ثابت کرا کہ یہ قطعی خبر ہے. مطلب ان لوگوں کو بتا دیا انگریزوں کو کہ سائنس بھی ہم ہی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. تم بات سائنس بھی ہم ہی کو آتا ہے. ایک بار دعویٰ کیا سائنس والوں نے کہ یہ زمین چلتی ہے، چاند سورج نہیں چلتے ہیں، زمین چلتی ہے. زمین چلتی ہے. اچھا، اپنا اسلامی نظریہ یہ ہے کہ چاند سورج سیارے یہ چلتے ہیں، زمین ساکن و ثابت ہے، مسطح ہے، مدبر بھی نہیں ہے گیند کی طرح. سمجھے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں پوری ایک کتاب لکھی اسلامی نظریے کے ثبوت میں، الفوز المبین در رد حرکت زمین، اس کا نام ہے کتاب کا. الفوز المبین در رد حرکت زمین کتاب لکھ کر کے اسلام کا جو عقیدہ تھا قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر کے زمین میں ٹھونک دیا کہ ہل نہ سکے، اس اسلامی نظریے کو ثابت کرتے ہوئے ایک موٹی کتاب الفوز المبین در رد حرکت زمین لکھ کر کے سائنس کے تمام اصولوں کو بڑے بڑے سائنسداں میرے آلات کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مکتب کے بچے ہیں اور کوئی ان کو جناب والا پڑھا رہا ہے، انہیں سکھا رہا ہے کہ آؤ فلسفہ ہم سے سیکھو، ہم جانتے ہیں. رد کر دیا ایک ایک اسلامی عقیدہ. میں نے اپنی کتاب ذکر خدا امام احمد رضا میں بہت سی باتیں لکھ دی ہیں. ہر اسلامی عقیدے پر جدھر سے حملہ ہوا، بد مذہبوں کی طرف سے، باطل فرقوں کی طرف سے، اپنے کہلانے والوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، جدھر سے بھی جو حملہ جس بھی اسلامی نظریے پہ ہوا، مولانا احمد رضا خان اکھاڑے میں کھڑے نظر آتے ہیں کہ آ جاؤ، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام سچا دین ہے، اور جو اسلام ہے وہی حقانیت ہے. ایسے نہ مانو تو ایسے مان لو، ایسے نہ مانو تو اکھاڑے میں آ کر کے مان لو. اکھاڑے میں آؤ، ہاتھ سے ہاتھ ملاؤ، یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ مل کر کام کریں. موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانے کا.
पूरी दुनिया कुफ्र और तुग़यानियत और सरकशी और बातिल परस्ती और हर बातिल अकीदगी, हर किस्म के गैर इस्लामी नजरियात के लिए एक मुकम्मल चैलेंज बने हुए थे। और उनकी किताबें आज भी पूरा चैलेंज बनी हुई हैं। माहिरीन उनकी किताबों को पढ़ने वाले आज भी जनाबे वाला इस बात का हौसला हिम्मत रखते हैं। उनके नजरियात के जरिए से, उनकी दी हुई तालीमात के जरिए से उन्होंने साइंस और फलसफे के उलूम को भी जनाबे वाला उन्होंने के जरिए से भी इस्लाम की खिदमत करके दिखाई। ये उलूम भी सब इस्लाम की, ये सब उलूम भी इस्लाम के खादिम हैं। एक बार अलीगढ़ से फतवा आया, अलीगढ़ में कोई मस्जिद थी, उसके किबले में किसी ने शक पैदा कर दिया कि मस्जिद गलत बनी हुई है, रुख इसका सही नहीं है, और लोगों को परेशान कर रहे थे। आला के पास फतवा आया अलीगढ़ से, सुभान अल्लाह, आला हजरत वो इल्म के दरिया बहाए हैं जो किबले का तयन करना इल्म ज्योमेट्री हिसाब का बड़ा माकर्रा काम होता है। कहाँ काबा, कहाँ अलीगढ़, कहाँ बरेली, समझे नहीं। अब तो कुतुबनुमा चल पड़ी है, उससे मिस्त्री लोग जो होते हैं वो अपने लगा कर बना लेते हैं। उस जमाने में ये सब चीज़ें नहीं थी, और फिर भी बड़े बूढ़े पुराने लोग खूब माहिर थे, हिसाब लगा लिया करते थे। कुछ तारों का हिसाब था, कुछ सूरज का हिसाब था, कुछ और हिसाब थे जोग्राफिया के जरिए। अलीगढ़ के किबले की तयन बरेली में बैठ करके हो रहा है। पूरा रिसाला लिखा है, पूरी किताब लिखी है, समझे आप। और बिल्कुल उन उसूलों के जरिए से, उन उलूम के जरिए से कि जिनसे आमतौर से लोग वाकिफ नहीं होते हैं, बरेली में बैठ करके अलीगढ़ के किबले का तयन करके दिखा दिया कि बेशक किबला यही है और मस्जिद दुरुस्त है। ये हैं बरेली के आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां, जिनका डंका बजा है और बज रहा है और बजता रहेगा। तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ आलम में, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ आलम में। इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो, तुम्ही ने जमा फरमाए निका तो रमज़ कुरआनी, ये वर्षा पाने वाले हजरत उस्मान का तुम हो। कसीम जामे इरफां ऐ शहीद अहमद रज़ा तुम हो, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम हो। खुलूसे मुर्तज़ा खुल्क़े हसन अज़्मे हुसैनी में, अदीमुल मिस्ल यक्ताए ज़मन है बासफ़ा तुम हो। अली में खस्ता एक अदना गदा है आस्ताने का, करम फरमाने वाले हाल पर मेरे शाह तुम हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।